بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ 92 ورلڈ کپ 1992 کا ورلڈ کپ، ہر جگہ یہی چرچے ہو رہے ہیں ناظرین۔ اس کا مطلب یہ ہے، یہ اس لیے چرچے ہو رہے ہیں نہ صرف پاکستانی میڈیا میں بلکہ انڈین میڈیا میں بھی، کیونکہ پاکستان فائنلی معجزانہ طور پر آئی سی سی T20 ورلڈ کپ کا جو سیمی فائنل ہے اس کے لیے کوالیفائی کر گئی ہے۔ اور بذات خود بھی آپ اگر میری ویڈیو دیکھیں، جو نیدرلینڈ اور ساؤتھ افریقہ کا میچ تھا، اس سے پہلے کی میری ویڈیو یہی تھی کہ پاکستان کے اب کوئی چانسز نہیں ہے کہ پاکستان آئی سی سی T20 ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں کوالیفائی کرے، لیکن فائنلی پاکستان نے کوالیفائی کر لیا۔ لیکن اس چیز کو آئی سی سی جو 1992 کا جو ورلڈ کپ تھا اس کے ساتھ ملایا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان ڈیفینیٹلی T20 ورلڈ کپ کا جو فائنل ہے اس کے لیے کوالیفائی کرے گی اور وہاں سے جیت بھی سکتی ہے۔ اور 1992 میں بھی بالکل یہی ہوا تھا۔ اور پاکستانی میڈیا میں ناظرین بالکل یہ کم چرچا ہو رہا ہے، لیکن انڈین میڈیا میں ہی زیادہ ہو رہا ہے، کیونکہ جب بھی پاکستان میچ جیتتا ہے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ انڈین میڈیا کو ذرا سنا جائے وہ کیا کہتے ہیں اس معاملے کے اوپر۔ تو انڈین میڈیا کے اوپر اب چرچے ہی 92 کے ورلڈ کپ کے، اور پاکستان کی جو کہانی آئی سی سی T20 ورلڈ کپ 2022 اور 1992 کا جو ورلڈ کپ تھا اس کی کہانی، وہ جو سفر ہے آئی سی سی جو سیمی فائنل میں پہنچنے کا، وہ بالکل سیم حصہ ہے، کیونکہ 1992 میں بھی پاکستانی ٹیم بالکل پھنس چکی تھی، کچھ میچز ہار چکی تھی اور بالکل امیدیں ٹوٹ چکی تھی کہ پاکستانی ٹیم سیمی فائنل نہیں پہنچ سکتی۔ اور بالکل 2022 کے جو T20 ورلڈ کپ تھا اس میں بھی یہی حالت پاکستانی ٹیم کی تھی کہ زمبابوے جیسی ٹیم سے پاکستان میچ ہار گیا تھا۔ اور جو 1992 میں بھی یہی صورتحال تھی کہ آسٹریلیا جو ڈیفینڈنگ جو ہوسٹ تھی وہ باہر ہو گئی تھی، اور آج جو 2022 ہے وہاں سے بھی آسٹریلیا باہر ہو گئی ہے۔ اور پاکستان جو سیمی فائنل میں ٹیمیں جنہوں نے کوالیفائی کیا اس میں سب سے کم پوائنٹ پاکستان کے ہیں، اور 1992 میں بھی پاکستان کے تھے، کیونکہ آج دیکھیں انڈیا کے بھی 6 پوائنٹ ہیں، نیوزی لینڈ کے ساتھ ہیں، انگلینڈ کے ساتھ ہیں، اور پاکستان ہی وہ والی ٹیم ہے جس کے سب سے کم پوائنٹ ہیں، یعنی کہ 6 پوائنٹس کے اوپر پاکستانی ٹیم کھڑی ہے۔ اور اس وقت بھی اگر مگر کی کہانی تھی، یعنی کہ پاکستان کے پاس اپنے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا پاکستانی سفر، کہ پاکستان کو میچز بھی جیتنے تھے اور دوسری ٹیموں کے جو میچ رزلٹ ہیں وہ پاکستان کے فیور میں آنا لازمی تھے، جیسا کہ ساؤتھ افریقہ کا اور نیدرلینڈ کا میچ ہے، اس میں نیدرلینڈ کو جیتنا بڑا ضروری تھا پاکستان کو کوالیفائی کرنے کے لیے۔ اور 1992 کا ورلڈ کپ تھا اس میں بھی ویسٹ انڈیز کی ون پاکستان کے لیے کافی امپورٹنٹ تھی۔ تو آج بھی دیکھیں محمد حارث جو پلیئر پاکستان کے لیے ایک فائٹنگ پلیئر اور نئے پلیئر ثابت ہوئے ہیں، اور 1992 میں انضمام الحق اچانک فارم میں آ گئے تھے جس کی وجہ سے پاکستان جیت گیا تھا۔ اور ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز، پاکستان کا سیمی فائنل 1992 کے ورلڈ کپ میں نیوزی لینڈ کے ساتھ تھا، اور آج بھی پاکستان کا جو سیمی فائنل ہے جو پرسوں کھیلا جائے گا وہ بھی نیوزی لینڈ کے ساتھ ہوگا، اور پاکستان کا جو ورلڈ کپ کا 1992 کا جو فائنل تھا وہ انگلینڈ کے ساتھ، اور انگلینڈ بھی بالکل انگلینڈ ورسز انڈیا ہے، اگر انڈیا ہار جاتی ہے تو انگلینڈ کا ڈیفینیٹلی فائنل ہوگا۔ تو 1992 والی بالکل سٹوری بنتی آ رہی ہے، لیکن پاکستان کا جو سیمی فائنل میچ ہے کسی طریقے سے اگر ایک ریئلٹی پہ آتے ہیں ذرا، جو کہ ہسٹری ہے وہ گزر چکی ہے، لیکن پاکستان کا جو سیمی فائنل میچ ہے وہ نیوزی لینڈ کے ساتھ ہونا ہے۔ اب گروپ سٹیجز میں جو بھی ہوا، زمبابوے سے ہم ہار گئے، لیکن ہم نے اچھے میچز جیتے ہیں۔ لیکن ایک بری خبر ہے کہ پاکستان کا جو میچ ہے وہ دوسرے گروپ کی ٹاپ کی ٹیم کے ساتھ ہے، یعنی کہ انہوں نے آسٹریلیا کو بھی ہرایا ہے، لیکن ان کے پاس ایک اچھی بالنگ ہے، لاکی فرگسن ایک اچھی پیس سے بالنگ کرتے ہیں، 154 تک کی بالنگ کرتے ہیں، اور اس کے بعد ٹرینٹ بولٹ ہے، ٹیم سعودی اچھا ہے، ان کے پاس ایک بالنگ اٹیک ہے۔ اور پاکستان کے لیے ایک بڑی دقت کی بات سیمی فائنل میں یہ ہونے والی ہے کہ پاکستان کے جو دو سٹرانگ اور بیٹنگ کی ریڑھ کی ہڈی ماننے والے محمد رضوان اور بابر اعظم جو پاکستان کی اوپننگ پیئر ہے وہ بالکل کمزور دکھائی دے رہا ہے، اور ان کی طرف سے کوئی بھی پرفارمنس نہیں آ رہی۔ یہ ایک بڑی کمزوری کی اور بڑی پریشانی کی بات ہے۔ بابر اور رضوان کو فارم میں آنا چاہیے، اور بنگلہ دیش کا ایک میچ تھا، بڑا ان کے پاس موقع تھا کہ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے، آرام سے کھیلتے، آرام سے تو انہوں نے کھیلا لیکن اچھی کارکردگی نہ دکھا سکے۔ اور ایک بڑی کرٹیسزم بھی ہو رہا ہے کہ پاکستانی جو اوپننگ پیئر تھا اس نے 50 رنز بنائے 10 اووروں میں جا کے، تو یہ ایک بڑی دقت کی بات ہے۔ لیکن پاکستانی ٹیم بڑی اچھے موقع کے اوپر قسمت نے ان کا ساتھ دیا، اور پاکستانی ٹیم ورلڈ میں واحد انپریڈکٹیبل ٹیم ہے، کیونکہ وہی ٹیم ہے جو زمبابوے سے ہار جاتی ہے، اگلے دن وہی ٹیم جو ان بیٹن ساؤتھ افریقہ اس کو ہرا دیتی ہے۔ 2019 کا جو ورلڈ کپ تھا وہاں پر ہم نے ویسٹ انڈیز سے بری طرح ہار گئے تھے، وہاں پر انہوں نے 10 اووروں میں ہمارا سارا جو 100 رنز کا ٹارگٹ تھا وہ چیز کر لیا، بری طریقے سے ون سائیڈڈ ہم میچ ہارے، اور اگلے دن ورلڈ چیمپئن جو انگلینڈ کی ٹیم ہے ان کو ہم نے ہرا دیا۔ تو انپریڈکٹیبل ٹیم ہے، اور بڑے اچھے موقع کے اوپر قسمت کا بھی ساتھ آیا ہے، اور پاکستانی جو پلیئرز ہیں وہ بھی فارم میں آئے ہیں، تو ڈیفینیٹلی پاکستان کے بڑے اچھے چانسز ہیں، اور امیدیں یہی ہے کہ پاکستان نیوزی لینڈ کو ہرا دے گی، کیونکہ نیوزی لینڈ کا اتنا اچھا ٹریک ریکارڈ نہیں ہے ہمارے خلاف۔ تو امید ہے کہ پاکستان نیوزی لینڈ کو ہرائے گا فائنل میں،
ہم تو امید یہ کرتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کا فائنل ہو، کیونکہ گروپ سٹیجز میں ہمیں انڈیا نے ہرایا ہے. لیکن انڈیا میڈیا بھی جو یہ سارا ورلڈ کپ کا سینیریو اس کو 2007 کے ورلڈ کپ سے جوڑ رہا ہے، کیونکہ 2007 میں بھی پاکستان کو انہوں نے گروپ سٹیجز میں ہرایا تھا اور فائنل میں بھی جا کے پھر ہرا دیا. تو یہاں پر بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ گروپ میں بھی ہم نے ہرایا ہے تو فائنل میں بھی ہم ہرائیں گے. لیکن آئی سی سی چیمپئن ٹرافی شاید ان کو یاد نہیں ہے. 2017 میں جب ہم گروپ سٹیجز میں ہار گئے تھے، لیکن فائنل میں ہم نے ان کو بالکل ون سائیڈڈ ہرا دیا تھا. 158 رن بیچارے غریب بنا سکے تھے. تو ہم تو یہی امید کریں کہ پاکستان اور انڈیا کا فائنل ہونا چاہیے، کیونکہ انڈیا بھی بڑی اچھی کرکٹ کھیل رہا ہے اور پاکستان تو فارم میں آ چکا ہے. بڑا مزے آنے والا ہے. اگلے اتوار کو میں امید رکھتا ہوں کہ یہ زبردست سنڈے ہونے والا ہے. پاکستان ورسز انڈیا فائنل ہو، ہماری یہی امید ہے. اور پاکستان ٹیم کے لیے بیسٹ وشز، لیکن بابر اور رضوان کو اچھا کرنا چاہیے. ہماری بالنگ بڑی اچھی کر رہی ہے، تو امید کرتے ہیں پاکستانی ورلڈ کپ جیتے گا. موقع مل چکا ہے، مجھے لگتا ہے کہ پاکستان ورلڈ کپ جیتنے والا ہے. آپ کی کیا رائے ہے اس کا بھی اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.